بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو زندگی کے اندر بہت زیادہ بدلاؤ کا سبب بنے گی۔ آپ اس کو ذرا غور سے سنیے۔ الحمدللہ بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، بہت سارے ملکوں کا سفر کیا ہے، بہت سارے تجربات سے گزرا ہوں۔ میں روز آپ کے پاس ایک پیچیدہ سی بات پیش کر سکتا ہوں، کوئی نئی حکایت سنا سکتا ہوں، کوئی مشکل فارمولے بتا سکتا ہوں، لیکن زندگی سے سیکھا یہ ہے کہ زندگی مشکل باتوں سے، پیچیدہ حکایات سے نہیں بدلتی۔ زندگی بدلتی ہے بہت معصوم سی، سادہ سی نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ انہی باتوں میں سے ایک ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، کون سی ڈگری حاصل کی ہے، آپ کے ماں باپ کون تھے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ سکھر میں پیدا ہوئے ہیں یا ملتان میں، آپ یو پی میں پیدا ہوئے ہیں یا ممبئی کے اندر، آپ امریکہ میں ہوئے ہیں یا صومالیہ میں ہوئے ہیں، کس کو جانتے ہیں کس کو نہیں جانتے۔ ان تمام باتوں کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی لائف میں، آپ کتنا زیادہ زندگی میں آگے جائیں گے اس ایک بات سے پڑتا ہے، اور بات ہے آپ کی صحبت۔ آپ کی صحبت کا اثر آپ کے اوپر ہو کے ہی رہتا ہے۔ اس کو سمجھ لیتے ہیں آرام سے، اور اس کا زندگی میں بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ 100% آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ اپنا وقت کس کے ساتھ گزاریں۔ مثال کے طور پہ آپ چائے کے ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے 4 دوستوں کے ساتھ۔ میں پوچھتا ہوں آپ کی ایوریج سالانہ آمدنی کیا ہے؟ ایک کی لاکھ ہے، ایک کی 2 لاکھ ہے، ایک کی 2.5 لاکھ ہے، ایک کی 50,000 ہے، کچھ بھی ہے۔ آپ بولتے ہیں جی ہماری سالانہ آمدنی ایوریج جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہے پاکستانی سال کے۔ نو بل گیٹس واکس ان، وہ آ کے آپ کے ساتھ چائے کے ڈھابے پہ چائے پی لیتا ہے، آپ سب کی ایوریج بلینس آف ڈالرز میں پہنچ جائے گی۔ اس کے آنے سے ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ میں سے امیر کوئی نہیں ہوا، لیکن آپ کی ایوریج کہاں پہنچ گئی؟ اب آپ میں سے کسی شخص کے پاس کسی کا ایکسیس ہے، مولانا طارق جمیل کا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، کسی اور بڑے آدمی کا، بل گیٹس کا، وارن بفے کا، تو آپ سوچیں آپ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجیے 24 گھنٹوں میں آپ اپنا ٹائم کس شخص کے ساتھ گزارتے ہیں، کس شخص سے آپ کا پالا زیادہ پڑتا ہے۔ آپ اس کے ایوریج سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کو 2 ہفتے میں پتہ لگ جائے گا سواری کہاں سے ملتی ہے، کہاں سے نہیں ملتی، کہاں سے لڑکیاں بیٹھتی ہیں، کہاں سے انٹیلیجنس والے بیٹھتے ہیں، کہاں سے پولیس والے ہوتے ہیں، کہاں سے امیگرینٹس آ کے، مائیگرینٹس آ کے، پنجاب کے، پشتو کے، کہیں کے اور لوگ جگہ کے، افغانستان کے لوگ آگے بیٹھتے ہیں۔ کہاں پہ ٹائر کی ہوا نکل جائے تو کہاں سے بڑھتی ہے، پنکچر کہاں سے لگتا ہے، کہاں پہ پولیس والے روک لیتے ہیں، اور کہاں پہ بہت رش اور بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے سواری اٹھانا، اس کونے پہ جانا بہتر نہیں ہوتا۔ آپ ڈرائیور کی زبان بولنے لگ جائیں گے۔ آپ پلمبر کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کو پلمبنگ کا پتہ لگ جائے گا، کارپینٹنگ کا پتہ لگ جائے گا، انٹیلیجنس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کا پتہ لگ جائے گا۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کوئی شخص آ کے مجھ سے بات کرے 10 منٹ تک تو میں بتا سکتا ہوں کہ 5 لوگ اس کی زندگی میں سب سے بڑے بڑے کون ہیں جن کے پاس زندگی کا سب سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے۔ اچھا، یہ 5 لوگ آپ کو بڑے نہیں چاہیے ہوتے، لازمی نہیں ہے کہ آپ بولیں جی ہماری زندگی میں بل گیٹس کہاں سے آئے گا، تقی عثمانی صاحب ہمیں ٹائم کہاں دیں گے یا کچھ کیا ہوگا۔ آپ کو اپنے سے تھوڑا سا اوپر بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بندہ یہاں موجود ہے، آپ یہاں موجود ہیں، آپ کو تھوڑا سا بندہ یہاں پہ چاہیے، اور بس اس سے زیادہ کا بڑا بندہ آپ کو چاہیے نہیں ہوتا۔ ہم بولتے ہیں آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، جس کھجور میں بھائی صاحب اٹکے ہوئے ہیں نا، سامنے والے کی 7 نسلیں لگ جاتی ہیں اس کھجور تک پہنچنے کے لیے۔ آپ بہت سے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کا بھلا کر سکتے ہیں۔ صحبت کا اثر لازمی ہوتا ہے، کوشش کریں اپنی صحبت چینج کریں۔ بہت سارے لوگ دیکھے صحیح العقیدہ شخص تھے، سید خاندان سے تھے، بڑے اچھے خاندان سے تھے، اور بعد میں کیا ہوا کہ ان کی نمازیں بھی چھوٹ گئیں اور خدا نخواستہ الٹے سیدھے کاموں میں لگ گئے، صرف اس وجہ سے کوئی صاحب مل گئے، انہوں نے ان کے عقیدے کا بیڑا غرق مار دیا۔ عقیدہ زندگی کی سب سے قیمتی ترین شے ہے، اس کے بعد آتا ہے وقت، اس کے بعد کچھ اور۔ عقیدہ خراب ہو جائے تو وقت سب ملٹی پلائی بائی 0 ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنی صحبت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو مایوس کرتا ہے اس سے ملنا چھوڑ دیجیے، وہ رشتہ دار ہو، وہ بھائی بہن ہو، کوئی بات کرنا آپ اس سے دور ہو جائیے۔ بھائی بہن سے آپ صلہ رحمی کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، لیکن زیادہ اس کو انفلوئنس قبول نہ کیجیے۔ جو ٹاکسک ہے آپ اسے دور ہو جائیے۔ جو بندہ آپ کو مایوس کرتا ہے، جو آپ کو برائیوں پہ لگاتا ہے، جو فلموں پہ لگاتا ہے، گانوں پہ لگاتا ہے، ریلز پہ لگاتا ہے، جس کے پاس لڑکی کے علاوہ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، کبھی اس شخص کو گھر میں اپنے لے کے نہیں آئیے جو گالی سے بات شروعات کرتا ہے۔ ایک صاحب ملے، ان سے پوچھا پاکستان واپس جا رہے ہیں امریکہ سے، کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں یار دل نہیں لگ رہا۔ میں کہا دل کیوں نہیں لگ رہا، ہوا کیا ہے؟ آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آرام سے رہیں یہاں پہ۔ تو کہہ رہے ہیں یار وہاں پہ صبح اٹھ کے نوکروں کو گالی دیتا ہوں، اوے چھوٹے یہ لے کر آ، او یہ کر۔ بیسیکلی کہنا وہی چاہ رہے تھے کہ جب تک وہ 2-4 لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں نہ دے دیں، 1-2 چماٹ نہ مار دیں، 1-2 کی گردن اپنے پاؤں کے نیچے نہ رکھے، تو ان کی انا کی تسکین نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کریں گے تو جیل جائیں گے، پاکستان میں کر سکتے ہیں اس لیے وہ پاکستان چلے گئے۔ کبھی ایسے شخص کو گھر میں لے کے نہ آئے جو گالی دیتا ہو، کبھی ایسے شخص کو گھر میں لے کر نہ آئے جس کی نظر صاف نہ ہو، کبھی ایسے شخص کو گھر میں لے کر نہ آئے اپنے حلقہ احباب میں شامل نہ کریں جو مایوسی پھیلاتا ہو، جو ہمیشہ نگیٹیوٹی کی بات کر رہا ہو، اس کو ہر وقت یہ لگ رہا ہو کہ ڈومسڈے آ گیا ہے، دنیا تباہ ہو گئی ہے، امریکہ بھی تباہ ہو گیا، پاکستان بھی تباہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھیا آگے چلے نا۔ جب اسرائیل نے
آ کے زمینیں خریدی تھی فلسطینیوں سے، تو سارے ان کے علماء کرام نے فتوے جاری کر دیے تھے کہ جن کو زمینیں بھیج دیں. بھئی یہودی آ کے پیسہ دے کے اسرائیل بنایا، کوئی زبردستی تھوڑی اسرائیل بنایا، کوئی جنگ کر کے اسرائیل تھوڑی لیا تھا، پیسہ دے کے آپ سے زمین خریدی ہے. تو اس وقت لوگ بولتے تھے کہ بس ابھی وہ حضرت مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں اور یہ لوگ ہم سے زمینیں دیں گے، وہ واپس آ کے ان سب کو مار کے ہماری زمینیں چھڑا دیں گے، ہمیں پیسہ بھی مل جائے گا اور ہمیں زمینیں مل جائے گی. کہاں گئے وہ سارے لوگ اور کہاں گئے سارے وہ مولوی صاحب اور فتوے؟ کتنا عرصہ ہوا. تو یہ بہت زیادہ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو بہرحال ہم بات کرتے ہیں واپس صحبت کے اوپر. صحبت کے اوپر کام کیجیے. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں جی مجھے اچھی صحبت نہیں ملتی. آج کل تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. آپ ایک سے ایک مولوی صاحب ہیں، ایک سے ایک بڑا اسکالر ہے، آپ اس کو سننا شروع کر دیجئے. آپ کو ٹیکنالوجی میں جانا ہے، ٹیکنالوجی میں آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں 4 بندے کون سے فالو کروں، ان کو سننا شروع کر دیجئے. اور آپ کو کوئی بھی نہ ملے نا تو اپنی صحبت اتنی بری نہیں ہوتی. اپنے آپ کو ہم برا، ہر شخص دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اپنے آپ کو برا یہ صحبت بنا رہی ہوتی ہے. غلط صحبت سے بہت بہتر ہے کوئی صحبت نہ ہونا. غلط صحبت سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس کوئی صحبت نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحبت تو ہے نا آپ کے پاس. 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن شریف پڑھ لیں، آپ حزب الاعظم پڑھ لیں. میرا ایک دوست عبداللہ ہے، وہ اس نے جگہ جگہ کمرے میں نا کچھ نہ کچھ لگایا ہوتا ہے، بولتا ہے اس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، کوئی اللہ کا تگرا ہو، قرآن شریف ہو، کوئی حزب الاعظم کی کتاب ہو، پورے روم میں یہ بھری پڑی ہوئی ہوتی ہیں. بولتا ہے میری محبت کی نشانیاں ہر جگہ پر ہیں. کوئی تسبیح ہوتی ہے، کوئی ٹوپی ہوتی ہے، کوئی جانماز ہوتی ہے کہ کمرے میں کسی کونے پہ نظر پڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آئے. بندہ جانماز پہ تو بیٹھ سکتا ہے نا. حدیث شریف میں آیا ہے علم حاصل کرنا ہے تو تقوی اختیار کرو. ارے بھیا علم حاصل کرنا ہے تو چائنا جاؤ، علم حاصل کرنا ہے تو امریکہ جاؤ، علم حاصل کرنا ہے تو پی ایچ ڈی کرو، علم حاصل کرنا ہے تو کتابیں پڑھ لو، علم حاصل کرنا ہے تو فلاں بڑے آدمی کے پاس چلے جاؤ، اپنے شہر کے سب سے بڑے عالم کو ڈھونڈو، مفتی کو ڈھونڈو. اسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تقوی اختیار کرنے کے لیے تو کوئی ڈگری پی ایچ ڈی کی آپ کو نہیں چاہیے نا. وہ تو اپنے دل کا معاملہ ہے، آپ کے اندر رکھنا ہے. اندر سے آپ کو اپنے آپ کو مانجنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا ہرن کا بچہ ہے، اس کے پیچھے لکڑ بھگے لگ جائیں، وہ جان بچا کے بھاگ رہا ہو. اب شیر کی کچار آ جائے تو وہاں آ کے بیٹھ جائے گا، بولے گا یہاں تو شیر ان لکڑ بھگوں کو بھگا دے گا یا مجھے کھا جائے گا. ایک طرف تو کام ہو جائے گا نا، رسک لینے میں کیا ہے. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس رہیے. آپ یقین جانیے، مان لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحبت کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی. ذکر ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، بغیر کسی سوچ کے لیا جائے. بے توجہی سے بھی ذکر کریں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، پتہ بھی نہ چلے، اس کے باوجود اپنا اثر چھوڑ کے رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ کے پاس ہی رہے. اب وہاں سے آگے آپ کو شیطان اچک کے رہ جائے اگر، تو بولے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے مالک، میرے پروردگار، میں تو آپ کے سراہنے آ کے بیٹھا ہوا تھا، بالکل آپ کے چھتر چھایا کے اندر تھا. یہاں سے شیطان اچک کے لے گیا. میں کمزور آدمی ہوں، میرا تو کوئی بھی نہیں تھا، میں تو آپ کی کچار کے باہر آ کے بیٹھا ہوا تھا. وہاں سے وہ لکڑ بگا اٹھا کے مجھے لے گیا. میں کیا کروں، آپ ہی بچائیے، آپ ہی سب کچھ کریں. میں نہیں، مجھے آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے حال پہ چھوڑا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، لوگ مجھے مار ڈالیں گے. آپ سے بنتی کرتا ہوں، یہ دیکھیے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، پلیز مجھے بچا لیجئے. تو اللہ کے پاس بیٹھ جائیے، اللہ سے باتیں کیجئے، اللہ کو خط لکھیے، اللہ کا ذکر کریں، قرآن شریف پڑھیں. یہ بڑھاتے چلے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے. یہ صحبت آپ کو بہت زیادہ نایاب کر دے گی. لوگوں سے کٹنا شروع ہو جائیے. آج کل کی صحبتیں اس قابل نہیں بچیں کہ ان کے ساتھ ہم جا کے کیفے ٹائم گزاریں، چائے پئیں، کعبے پئیں، نوڈلز کھائیں، خدا نخواستہ لڑکیوں کو دیکھیں یا ریلز دیکھیں. تو صحبت پہ بہت زیادہ دھیان دیجیے. آپ کی زندگی کے بڑے فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں، 12 سال سے لے کے 20 سال تک. اس میں سب سے زیادہ کڑی نگاہ رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر، کہ کس شخص سے کب کہاں اور کیوں متاثر ہو رہے ہیں. یہ متاثر ہونے کا، یہ نئے چسکوں کا، نئے جملوں کا ایسا کریز چڑھ گیا ہے. ہر بندہ ریل دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ڈوپامائن ہوتی ہے نا، جیسے ڈوپامائن پون کی ایڈکشن پہ ہوتی ہے، روز آپ کو نیا سیکس دیکھنا ہوتا ہے، ڈوپامائن ہوتی ہے کوئی نئی چیز کی، ڈوپامائن ہوتی ہے جیو نیوز کی یا کسی بھی نیوز کی، ایئر وائی کی، سما کی، کہ کوئی نیا دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی نئی خبر پتہ چلے. جب تک 100-200 بندوں کے مرنے کی خبر نہ سننے کا وقت ہمارا چین نہیں آتا. بالکل اسی طریقے سے ڈوپامائن ریلیجیس لوگوں کو ریلیجن کی بھی ہوتی ہے. کیا نئی بات کی، کیا بات کی مولوی صاحب نے، کیا زبردست حکایت بیان کی، او ہو کیا ہو گیا، کیسے خدا کی مدد اس کے اوپر آئی، سب کچھ. یہ چھوڑ دیجئے. یہ ونڈو شاپنگ کرنا دین کی اور اس کی تصوف کی، اس کو چھوڑ دیجئے. اس کا آپ کا کچھ نہیں بدلنا. یہ اچھی باتوں کا جو نشہ ہے نا، یہ کسی قابل نہیں چھوڑتا. بندے کو کام کرنا چاہیے. سر جھکائیں، کام کریں بھیا. ہر بندے نے مولوی نہیں بننا، ہر بندے نے مفتی نہیں بننا، ہر بندے نے حدیث کا عالم نہیں بننا. بیسک علم آپ نے حاصل کیا، وہ کر لیا. اب آرام سے سر جھکائیں اور کام کریں. اپنی صحبت پہ بہت زیادہ توجہ دیجیے. اس ویڈیو میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں. اب سوچ رہا ہوں ویڈیو میں ہوم ورک بتایا کروں گا، آپ نے کمنٹ میں آ کے مجھے بتانا ہے. 5 بندوں کے نام لکھیں کمنٹ کے اندر جن کا ساتھ آپ کا دن کا ٹائم گزرتا ہے. اب یہ نہیں لکھیں کہ سلمان کے ساتھ، ارشد کے ساتھ، مجھے کیا پتہ. آپ نے بتانا ہے وہ شخص کون ہے. آپ بولے ماں، باپ، استاد، ڈرائیور، گھر والا، باہر والا، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، فرینڈ، کون سا بندہ ہے، اس کا پروفیشن کیا ہے، وہ لکھ دیجئے. آپ کو خود پتہ لگے گا کہ باقی لوگ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اللہ پاک نے بہت زیادہ کرم کیا. میں بھی اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں
ایک فرق جو مجھ میں اور میرے باقی دوست احباب میں جاننے والوں میں آیا وہ صحبت کا آیا۔ بچپن میں چاچا دینو مل گئے، بعد میں مولانا عبد الرحمن صاحب مل گئے، آگے بڑھا تو سید احسن رفیع مل گئے پمسیٹ کے، آگے چلا تو ڈینیل کرک مل گیا میرا پی ایچ ڈی کا ایڈوائزر۔ پاکستان واپس آیا تو شفاعت بزاز صاحب جے آئی کے میں مل گئے، پھر شاہد محمود صاحب مل گئے انٹریکٹیو گروپ کے اندر، ایک سے ایک بندہ فیضان حق صاحب مل گئے، ایک سے ایک بندہ مجھے اچھا ملتا چلا گیا جو زندگی میں گائیڈ کرتا چلا گیا اور میں سنورتا چلا گیا۔ اب تھوڑی بہت کوئی اچھی باتیں سن لیتے ہیں نا، یہ میری باتیں نہیں ہیں، ان لوگوں کی باتیں۔ مفتی سعید صاحب سے ملنے سے پہلے یقین مانیے میں اپنی سوچ اور عقائد کے حساب سے جانور تھا۔ انسان اگر کسی نے منایا ہے تو ان سے ملنے کے بعد 2011-12 میں ان سے ملاقات ہوئی، کوئی پوچھتا بھی ہے بھیا عمر کیا ہے تو بولتا ہوں 14 سال ہے، اس سے پہلے تو سمجھو میں پیدا بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس دنیا کے دھندوں میں لگا ہوا تھا اور کیا کچھ کر رہا تھا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بالکل غیر محسوس طریقے سے آپ کی زندگیاں بدل کے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ ان کی نمازیں اچھی ہوتی ہیں، ان کے زندگی میں سجدے نہیں چھوٹے ہوتے، یہ بولتے ہیں بھیا کیا کر رہے ہو، نماز صحیح پڑھا کرو، آپ کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا ہوتا، آپ کو بولتے ہیں بیٹا کرکسر سے پیسے خرچ کیا کرو، آپ کا ہاتھ اپنے آپ رک جاتا ہے، آپ فضول خرچی سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ یار آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، آپ دیکھتے ہیں کہ ریل فلمیں سب چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کرم ہوتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی نیک لوگ ڈھونڈیں، کوئی اچھے لوگ ڈھونڈیں، اور کوئی نہیں مل رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ اللہ سے باتیں کریں، رچ کے باتیں کریں، رچ کے دعا کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو مانگ سکتے ہیں بھائی صاحب، اس میں تو کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اسی میں تو سورس نہیں چاہیے، اس میں تو کسی بندے کو نہیں ڈھونڈنا۔ کیوں نہیں مانگتے دعا؟ بچے آتے ہیں بولتے ہیں جاب نہیں ملی، بچے آتے ہیں بولتے ہیں پریشان ہے، روزگار نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ بولتا ہوں پڑھے نا 10,000 دفعہ استغفار روز، پڑھے 1.25 مرتبہ 10 دن کے اندر، پھر دیکھیں جاب کیسے نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں، روز کے پڑھیں 1000 10,000، پھر دیکھیں نہ ملتی۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں مانتے نا تو مجھے یہ بات بتائیے، جب آپ کعبہ شریف جاتے ہیں تو آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ جب مدینہ شریف میں جاتے ہیں روزے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ سخت سے سخت جانے، زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، کیسا بھی بندہ ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے رو کیوں رہا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو صحبت کا اثر پڑتا ہے نا۔ وہاں پہ کیوں خیال نہیں آتے؟ وہاں پہ نائٹ پیکیجز یاد کیوں نہیں آتے؟ وہاں پہ محبوبہ کدھر چلی جاتی ہیں جن سے چیٹ کے اوپر الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، وہاں سارے کام بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی صاحب صحبت کا اثر ہوتا ہے، سب سے کام کی صحبت آپ کے پاس آپ کے اس دل کی ہے، دل میں بلٹ ان مفتی ہوتا ہے، اس کی بات سنیں، جا نماز بچھائیں، اللہ سے بولیں اللہ سائیں تیری صحبت سب سے اچھی، اور کسی کی صحبت نہیں چاہیے۔ دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھ، آخرت میں بھی اپنے آس پاس رکھیو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیو، حوض کوثر پہ لے جائیو، اور کیا چاہیے زندگی سے۔ امید کرتا ہوں یہ سادہ مگر مشکل باتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائیں گی اور بہت زیادہ بدلاؤ کا سبب بنیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔